اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ آج جب آپ کو یہ ویڈیو ملے گی تو انشاءاللہ 1 جنوری 2024 ہو چکی ہوگی۔ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے نا، ایسے ہی، اور خاص طور پہ اب جب کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو رہا، سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کس طریقے سے کیا رفتار ہے، صبح کب ہوتی ہے، شام کب ہوتی ہے، رات کب ہوتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ لیکن آج ویسے تو اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے بہت پہلے، اور افسوس یہ کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہوئے ہم اس چیز کو فالو ہی نہیں کر پاتے۔ although نو ڈاؤٹ ساری دنیا جو ہے وہ اس کیلنڈر سے چلتی ہے، لیکن I still feel this کہ پاکستان میں اس کیلنڈر کی بھی ایک اہمیت ہونی چاہیے جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے۔ خیر، میں آپ لوگوں کو ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، اور اکثر لوگ جو ہیں اپنے نیو ایئر ریزولوشن سیٹ کر رہے ہوں گے 2024 کے لیے، تو کیوں نہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں اور ہم سب بمشمول مجھے بھی ملا کے ہم سب نیو ایئر ریزولوشن سیٹ کریں۔ لیکن میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا 5 باتیں ایسی بتاؤں گی جن کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آسانیاں 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 اور آسانیاں ہی ہو جائیں گی، اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اس میں سے نمبر 1 چیز جو ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو ہم آخری درجے پر رکھ ہی نہیں سکتے۔ نماز سے پہلے بھی ایک چیز آتی ہے، اور وہ پھر 6 باتیں ہو جائیں گی، اور وہ بونس بات میں آپ کو لیکن اینڈ پہ بتاؤں گی۔ تو پہلی بات آ گئی نماز۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سے فجر کے وقت اٹھا نہیں جاتا۔ دیکھیں، کوئی بھی انسان ایک دم سے بڑے خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے اوپر کرم ہوتا ہے، ان کی کوئی فجر قضا نہیں ہوتی، لیکن ہم سب خطا کے پتلے ہیں۔ ہم سب نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا گناہ کیے ہم سب جانتے ہیں۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں طرف ہے کہ میری فجر کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں، لیکن کوشش کریں اپنے الارمز کو سیٹ کریں۔ ایک الارمی ایپ ہے، اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو اپنے فونز میں مل جائیں گی۔ اس کے اندر مہنگے اور سستے فون کی بات نہیں، اس میں صرف ایک ایپ کی بات ہے جو آپ کے ایپ سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جو کہ تب تک الارم بجنا بند نہیں کرتی اپنا جب تک آپ اس کے اندر ریاضی کی مشق یعنی کہ میتھس کا سم سالو نہیں کرتے۔ کبھی کبھی تو آپ کو خاص چیزوں کی تصویر لینی پڑتی ہے، تو پھر جا کے وہ الارم آف ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے اندر کرتے کراتے بہت ساری ایسی اپلیکیشنز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ساری اپلیکیشنز میں نے اپنی زندگی میں دیکھا دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو آپ کو نماز کے لیے اٹھانے میں، اور کبھی کبھی کا الارم نہیں بھی ہوتا اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پہلی چیز ہوگی نماز۔ نمازوں میں پابندیاں لائیں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ لے کر آئیں گے اپنی زندگی میں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ میں ایک واقعہ بیان کروں گی، میں پہلے بھی کر چکی ہوں، ایک بہن کا واقعہ، جو کہتی ہیں کہ ہم نے جن کو غسل تک کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے لیے آسانیاں کی، اور وہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہیں، جو وہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے ان کے اوپر۔ تو ہر انسان کہیں نہ کہیں سے اپنی جرنی شروع کرتا ہے۔ نماز سب سے پہلے اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ دوسری چیز ہے قرآن پاک۔ ایک بہن کا واقعہ سناتی ہیں جو کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں ایک شادی ہو رہی تھی، یعنی کہ ان کے گھر میں کوئی کزنس تھے جن کی شادی انہی کے گھر ہونی تھی، کیونکہ وہ آؤٹ آف سٹی سے آئے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے دیکھا کہ اس کزن کی جو امی تھیں وہ ان کو کہہ رہی تھیں کہ آپ جو ہیں بیٹا قرآن پڑھنا ہے نماز کے بعد۔ آپ نے آواز دے کے انہیں کہا کہ اگر نماز پڑھ لی ہے تو قرآن بھی پڑھو۔ وہ بچی اٹھی، اس نے نماز پڑھنے کے بعد دیکھا گا انہی کے گھر جن کے گھر وہ اسٹے کر رہی تھی، اس نے قرآن پاک پکڑا اور اس نے پڑھا، اور وہ کافی دیر تک پڑھتی رہی۔ تو وہ کہتی ہیں اس سے جو بہن ہے جن کا واقعہ بیان کری، ان کو بہت زیادہ ہمت ملی، اور انہوں نے بھی نماز کے بعد 1 لائن کم از کم انہوں نے ہر نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور قرآن جو ہم فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں اس کی تو بہت ہی اہمیت ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ جی فلاں وظیفہ کر لیں، سورۃ مزمل ہو گئی، سورۃ الملک ہو گئی، سورۃ الواقعہ ہو گئی، آپ نے 50 مرتبہ ہر روز پڑھنی ہے، تو شاید جو بھی مقصد آپ کا ہوگا، لوگ کرتے بھی ہیں بڑے بڑے وظیفے، چلے 50 نہیں، ہم اس کو تھوڑا ریئلسٹک لے آتے ہیں، ویسے 50 کے بھی لوگ وظیفے پڑھتے ہوں گے، 12 دفعہ آپ نے روز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ مزمل چھوٹی سی ہے، جن کی بڑی سپیڈ بن جاتی ہے نا، وہ 1 منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اب میں یہاں بتانے کی بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر 12 دفعہ پڑھنی ہے، مطلب 12 منٹ تک سورۃ مزمل پڑھنی ہے اس انسان کی جس کی سپیڈ بہت تیز ہے، تو کیا 12 منٹ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ آپ لائن وائز قرآن کھولیں، حرف بہ حرف سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں اور سورۃ الناس تک ختم کریں قرآن، جتنے مرضی دن لگیں، لیکن آپ پڑھیں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں۔
ہر نماز کے بعد. ویسے تو بہت ہی کم اوتھینٹک ایپس ہیں، لیکن جتنی بھی کچھ اپلیکیشنز اگر آپ کے فون میں ہیں اس کو انسٹال کر لیں. خاص طور پہ وہ والی اپلیکیشنز انسٹال کریں جن کے اوپر قرآن پرنٹڈ فارم میں چھپا ہوتا ہے. اور ان کے پھر بھی لیکن ڈر لگتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اگر تو ایسا ہے کہ آپ کی کوئی نماز کی جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے کے فوراً بعد میں قرآن پاک اٹھایا اور بے شک ایک لائن پڑھ کے اسے بک مارک لگا دیا، ربن ہوتا ہے نا قرآن پاک میں، اس کو رکھ لیا. یہ سپاروں کے اندر آپ نے اپنا کوئی بھی بک مارک بنا لیا، ایک پیپر کاٹ کے اس کو فولڈ کر کے بک مارک بنا لیجئے، نشانی جسے کہتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ جو فضل و کرم میں نے دیکھا ہے قرآن پاک کا، جو ہم ریگولر پڑھتے ہیں اور جتنی جلدی اس سے انسان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، وظائف میں بھی ہوتے ہیں لیکن پھر اس میں بہت پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. جتنا زیادہ آپ قرآن پاک کو حرف بہ حرف شروع سے لے کے اینڈ تک اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ وظیفے کی میں نے بات کی، کچھ لوگ ہیں کہ گھنٹے تک سورۃ البقرہ پوری پڑھتے ہیں، ان کا وہ وظیفہ ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں 40 دن تک ختم کرنی ہوتی ہے. تو کیا سورۃ البقرہ جو تقریباً نیٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو 2 گھنٹے، جس نے بہت فاسٹ پڑھی ہوگی تو 1 گھنٹہ، ہم تو اتنے فاسٹ نہیں پڑھ سکتے. تو کیا ہم لوگ سورۃ البقرہ کا 1 گھنٹہ بیٹھ کے اگر ہم وظیفے کر سکتے ہیں تو کیا 1 گھنٹہ بیٹھ کے ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے درود پاک. درود پاک تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جب اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو درود پاک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. کوئی دعا ہماری درود کے بغیر اوپر نہیں جاتی. اس کے علاوہ درود ابراہیمی کی بات کروں گی. ایسا پاورفل درود پاک ہے جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں. میری ایک جاننے والی تھی جو کاٹھے باداموں پر درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتی تھی. کاٹھے بادام اگر کسی کو نہیں پتہ تو اصل بادام کہتے ہیں یہی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر انہوں نے اس کو پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر گڑی سوکھ جاتی ہے اس کی. بادام جو اندر ہوتا ہے، اوپر شیل ہوتا ہے بادام کا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا دل کرتا ہے، جیسے بھی دل کرتا ہے، آڈیو سن کر، جیسے کہ میں نے درود ابراہیمی کی آڈیو بنائی 1000 مرتبہ، وہ آپ میرے ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کے مل جائے گا آپ کو اس کا لنک. وہاں سے آپ 100 مرتبہ اور 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی ویڈیو آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھتے جائیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے، اور ایک ایسی بات ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والوں، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو آپ ہی بھیجیں، سلام بھی بھیجیں اور درود بھی بھیجیں، کیونکہ درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے. لیکن ایک ایسا درود ہے جو کہ آپ کو اس کمال کے درجے تک لے جائے گا جہاں پر آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، دین و دنیا کی بھلائی آسان ہو جائے گی. پھر بات کر لیتے ہیں استغفر اللہ. اب کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ اتنی ساری باجی نے چیزیں بتا دی ہیں تو اتنا کچھ کیسے پڑھیں گے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ؟ 15 منٹ، کچھ لوگوں کو 7 منٹ، کچھ لوگوں کو 10 منٹ لگتے ہیں 1000 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ختم کرنے میں. اب لوگ مجھے اکثر میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز ایک آڈیو بنا دیں استغفر اللہ پہ. میرے دل میں آیا تھا آج کہ میں بنا دوں، لیکن میں نہیں بناؤں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی آڈیو جو میں نے بنائی تھی، اس لیے بنائی تھی کہ لوگوں کو مشکل ہو رہی تھی 1000 مرتبہ کمپلیٹ کرنے میں، اور مجھے بذات خود بھی مشکل ہوئی تھی پہلے. لیکن جو استغفر اللہ ہے اس میں تو کوئی ہمت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں تو آپ کو صرف ہمت کرنی ہے. یہ تو کوئی بچے سے بچہ بھی اگر کوئی ہوگا نا جو کہ بولنے والا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹے بچہ 4-5 سال کا بھی، وہ بھی شاید 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لے. میں معذرت کرنا چاہوں گی ان سب لوگوں سے جن کو میں نے آج انکار کر دیا اس ویڈیو میں کہ میں استغفر اللہ پہ ویڈیو نہیں بناؤں گی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی ویڈیو ہم کیا اتنی محنت بھی نہیں کر سکتے اپنے لیے؟ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ڈھیر سارے پیر فقیروں کے پاس جائیں، انہیں کہیں جی ہمارا یہ کام کر دیں، وہ کام کر دیں، پھر جو وہ وظیفے بتائیں ہم وہ کرنا شروع کر دیں. میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، لیکن بتانے کا مسئلہ یہ مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے پاس حل موجود ہے تو پھر کیوں ہم نے ان چیزوں کی طرف جانا ہے؟ جتنا زیادہ استغفر اللہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، اتنی آسانیاں کریں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. اور استغفر اللہ میں ہر چیز کا حل ہے. میں بتاؤں گی کہ استغفر اللہ کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی کیوں ضروری ہے. اس کے بارے میں ویسے آلریڈی میں بتا چکی ہوں، لیکن کیونکہ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک طرح کا تحفہ دینا ہے اور اپنے لیے بھی کہ ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کریں، اور پھر ایک بونس بات بھی بتانی ہے. تو استغفر اللہ کے بعد ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے درود پاک پڑھ لیا، ہم نے استغفر اللہ پڑھ لیا. اب 5ویں چیز کیا ہے؟ تو 5ویں چیز ہے صدقہ. اب صدقہ روز نکالنا ہے. کیسے نکالنا ہے؟
11 روپے روز نکالیں. 11 روپے تو فقیر بھی اکثر اوقات نہیں لیتے. اگر آپ کے گھر کے پاس قریب مسجد ہے تو اس کے اندر 11 روپے روز کے روز ڈالیں. اگر روز کے روز نہیں ڈال سکتے، اگر آپ کے پاس روز باہر آنا جانا نہیں ہو رہا، آپ کی میڈ بھی یعنی ابھی کام والی بھی اگر 11 روپے نہیں دیتی، لے پا رہی، تو ایک ڈبے کے اندر 11 روپے ڈالنے لگ جائیں. لیکن روز صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد یا اس دن آپ کا جو صبح اٹھنے کا ٹائم ہے اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے صدقہ ڈالنا ہے ایک ڈبے میں. اب یہ 11 روپے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے. اگر میں کم سے کم بات کروں 2 روپے چلیں، لیکن 11 روپے کم سے کم ہونا چاہیے. اور آپ یقین کریں کہ جتنا آپ صدقہ نکالنا شروع کر دیں گے اپنی زندگی میں، اتنے آپ کے پاس پیسوں کی کمی دور ہو جائے گی. میں کوشش کروں گی میں اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر سکوں، شاید اس سے اگلی ویڈیو ہو، کیونکہ اگلی ویڈیو تو میں نے سوچا ہے کہ میں درود ابراہیمی اور استغفار کی اکٹھی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گی کہ آخر وجہ کیا کہ ہمیں اکٹھے پڑھنا چاہیے. اس سے اگلی ویڈیو ہوگی جس کے اندر میں بتاؤں گی آپ کو ایک بہن کا واقعہ جنہوں نے صدقہ دے دے کر اپنی انکم میں اضافہ کیا، اور وہ ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی اور استغفار بھی پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم ہے ان کے اوپر. تو 5ویں چیز آگی صدقہ. جتنا زیادہ صدقہ آپ کے مال کو بڑھاتا ہے، اب کچھ لوگ کہیں گے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے، ٹرسٹ می آن دس، خود بخود ہی صدقہ نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اب بات کر لیتے ہیں بونس کی. تو بونس میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ یہ پہلے آنا چاہیے، نماز سے بھی پہلے آنا چاہیے. میں نے اکثر اوقات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائیں. اور یہ بونس بات ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی. ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے، مگر کیسے کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی؟ ان 5 چیزوں کو باقاعدگی سے کرنے سے ویسے ہی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دوستی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب اپنے دن کا حال بیان کرتے ہیں نا، سارے دن کا حال بھی اور دل کا حال بھی، تو وہ ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے کنیکشن کا. جیسے اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں تو آپ کو سکون آنے لگ جائے گا. پہلے ایک ہفتے آپ کو لگے گا شیطان جس طرح پاس آئے گا، کہے گا کس سے باتیں کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو یا پاگل ہو گئی ہو، کوئی نہیں سن رہا تمہیں. لیکن آپ بے دھڑک ہو کر اس خیال کو دماغ سے نکال کر بس پڑھتے جائیں، بات کرتے جائیں اللہ تعالیٰ سے، سارا حال بتائیں ان کو، چھوٹی چھوٹی بات بتائیں. بڑے سالڈ جواب ملتے ہیں. ایسے جواب ملیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا. جیسے یہ بھی اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ بتاؤں گی، لیکن ابھی بس یہ 6 چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کریں. لاسٹ والی چیز بڑی آسان ہے، سب کچھ کر، جو 5 آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ سب کریں، سب ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کریں اپنے فری ٹائم میں. اب فری ٹائم کہاں سے نکالیں؟ چلیں اور آسان بات کر دیتی. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد جب ہم لوگ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، پھر اپنی بات، اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، تو اس میں جیسے ظہر کیا، فجر کی چلے نماز ہے تو بتائیں اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ یہ اللہ پاک فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کا آپ کا بہت شکریہ. میں اس قابل نہیں تھی لیکن آج آپ نے مجھے اٹھایا ہے، اور دعا کرتی ہوں کہ مرتے دم تک میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جس سردی میں، جیسے سردی کے آج کل موسم ہے، اس سردی میں بھی توفیق دی. بے شک میری نیکی کرنا آپ کی وجہ سے تھی، ورنہ میں تو کر ہی نہ سکتی. پھر یہ بھی بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں آج صبح اٹھی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، نیند بہت آ رہی تھی، دل کر رہا تھا اپنے بستر پہ آرام سے سوتی رہوں. کیا مجھے جنت دیں گے آپ؟ پلیز مجھے جنت عطا کریں. میں سکون چاہتی ہوں، میں خوشی چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ کس انسان نے آپ کا دل دکھایا. اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ کیا وجہ ہوئی تھی، جوائنٹ میں پین ہو گئی، کمر میں درد ہو گئی، سر میں درد ہو گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کی بات بری لگی، سب اللہ تعالیٰ کو بتائیں. سب سے آسان وہ ہے نماز کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنا. بتائیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. اپنے بہن بھائیوں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں. کسی کی بات کڑوی لگی اس کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ سے. کیوں انسانوں سے غیبتیں کر کے آپ نے اپنے دل کو ہلکا کرنا ہے؟ کبھی دل ہلکا نہیں ہوتا. سب سے زیادہ دل ہلکا اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ کو بتا کے ہوتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا، میرا بڑا دل دکھا مجھے جب ایسے کہا گیا. چلیں پیچھے تو میرا چوکیدار بھی آ گیا ہے اس گلی میں سیٹیاں بجانے کے لیے، تو میں کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کو مزید لمبا نہ کیا جائے. اور آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں. آپ لوگ اپنی زندگی میں بہت سارا چینج دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.